السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے 2-3 دن پہلے یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش کے سی ایم مظفر نگر میں جو پھلوں کے دکانوں کو، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ 22 جولائی سے جو کانوڑی یاترا شروع ہونے والی ہے، لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی دکان والے ہیں سب اپنا اپنا نام چپکا کر کے رکھیں تاکہ کہ پتہ چلے کہ یہ کس کی دکان ہے۔ اب اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ بندہ کرو۔ ابھی دیکھیے مظفر نگر کا معاملہ ہے۔ کل پرسوں آپ لوگوں نے نیوز میں پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یوگی حکومت نے ایک فرمان جاری کیا ہے۔ ابھی کانوڑیوں کی یاترا شروع ہو رہی ہے، تو اس نے ایک فرمان جاری کیا ہے یوگی حکومت نے کہ سارے جہاں سے یہ کانوڑیے گزریں گے، وہ جو راستہ ہے اس راستے پر جتنی بھی دکانیں ہوں گی، سارے دکاندار اپنا اپنا نام لگا کر کے اپنی دکان پہ رکھیں۔ سارے دکاندار، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، سب اپنا اپنا نام جلی حرفوں میں، موٹے حرفوں میں لکھ کر کے اپنی دکانوں پہ لگائیں، تاکہ کانوڑیوں کو کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اب اس پر سیاسی مدعا بھی خوب گرما گیا ہے، اور طرح طرح کے دونوں پکش اور وپکش دونوں طرف سے رائے آ رہی ہے، اور لوگ اپنے اپنے حساب سے کمنٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ ہے۔ اصل میں یہ مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یوگی حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ نہیں ہے۔ یہ دراصل ہندوستانی تہذیب کا بائیکاٹ ہے۔ یہ ہندوستانی کلچر کا بائیکاٹ ہے۔ یہ ہندوستان کے دستور اور آئین کا بائیکاٹ ہے۔ یہ اس خوبصورت جمہوریت کا بائیکاٹ ہے میرے بھائی، کہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک عزیز سونے کی چڑیا مانا جاتا ہے۔ یہ اس خوبصورت کلچر کا بائیکاٹ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ گزشتہ سال جب یہی کانوڑیے جب چلے تھے، الگ الگ جگہوں سے، مسلمان علاقوں سے تصویریں آتی تھیں کہ ان کانوڑیوں پہ مسلمان باقاعدہ پھول برسا رہے تھے۔ مسلمان سخت گرمی کے دنوں میں جگہ جگہ پانی پلا رہے تھے ان کانوڑیوں کو، ان کو پھل فروٹ کھلا رہے تھے۔ ان کا جہاں بھی یہ کانوڑیے پہنچتے تھے مسلمان علاقوں میں، تو مسلمان بڑھ چڑھ کر کے ان کا اچھے سے محبت کے ساتھ استقبال کرتے تھے۔ کئی ساری ایسی تصویریں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پڑی ہوئی ہیں خبریں۔ لیکن جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے اس میں جب ہندو مسلم کی بات کی جاتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کی اس خوبصورتی پہ آنچ آتی ہے، بھائی چارے پہ فرق پڑتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمان اس بار انہوں نے جو کہا ہے، یہ فرمان جاری کیا، مسلمان اپنا کردار بھول جائیں، مسلمان اخلاق بھول جائیں۔ مسلمانوں کو اس سال بھی بڑھ چڑھ کر کے، جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا، اپنا بھائی چارہ دکھایا تھا، محبت دکھائی تھی، اس بار بھی وہ اپنی محبت پیش کریں، بلکہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور مسلمان کرتا ہے، اور صرف مسلمان کی بات میں ہی کر رہا ہوں، غیر مسلم ہمارا ہندو بھائی بھی کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے محرم کا تہوار گزرا، محرم کا تہوار ہے، عید بقرعید ہے، کوئی بھی تہوار آتا ہے نا، تو بہت سارے غیر مسلم ہندو بھائی جو امن پسند ہیں، جو ملک کی اکھنڈتا کو باقی رکھنا چاہتے ہیں نا، وہ ان نفرتی چینٹیوں کے بہکاوے میں نہیں آتے، وہ باقاعدہ مسلمان کی تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گاؤں کی بات بتا رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں اب بھی باقاعدہ ہندو غیر مسلم جو بھائی ہیں وہ تعزیہ رکھتے ہیں، اور ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے تعزیہ غیر مسلم کے ہاں سے، اس ہندو کے ہاں سے ہی اٹھتا ہے۔ پہلے ان کے ہاں سے تعزیہ اٹھے گا، پھر مسلمان چبوتروں سے تعزیہ اٹھے گا۔ اور اسی طرح ان کے ہاں بھی بہت سارے تہوار ہوتے ہیں، گڑیا پیٹنا ہوتا ہے، ہولی ہوتی ہے، اور نہ جانے کیسے تہوار ہوتے ہیں۔ اس میں
ہم ان کے مذہبی رسومات کی شرکت کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو عام طور پہ بھائی چارہ کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں، ہندو بھی شریک ہوتے ہیں۔ اور جب گزشتہ سال مسلمانوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کانوڑیوں کا استقبال کیا تھا، انہیں پانی پلایا، شربت پلایا، پھل فروٹ دیا، ان پہ پھولوں کی برسات کی، تو باقاعدہ ہندو بھائیوں نے وہ جو کانوڑ یاترا تھے، کانوڑی لوگ تھے، وہ لوگ بھی باقاعدہ وہ ساری چیزیں لے رہے تھے، پانی بھی پی رہے تھے، شربت، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اب حکومت کو یہ خوبصورتی، یہ بھائی چارہ برداشت ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کچھ جو متشدد ان کی تنظیمیں ہیں، جو کچھ نفرت کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، اور ان کے کہنے پر یوگی حکومت نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ باقاعدہ سارے لوگ اپنے اپنے دکانوں پہ اپنا نام لکھ کر کے لگائیں۔ ہم حکومت کی نیت پہ شک کیوں نہ کریں میرے بھائی، کیونکہ ان کی جو متشدد تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے بارہا بائیکاٹ ہوتا رہا کہ مسلمان جو فیری لگانے والے ہیں، جو دھندا کرنے والے ہیں، جو یہ ڈیلیوری بوائے ہیں، ان سب کا بائیکاٹ کرو، ان کو اپنی کمپنیوں سے نکالو۔ باقاعدہ ہندو جو گاؤں ہیں وہاں پر بورڈ لگایا جائے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی مسلمان بیوپاری نہیں آ سکتا، سبزی بیچنے والا نہیں آ سکتا۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ اس میں وہ ساتھ ساتھ دلتوں کا بھی، یہ جو OBCs ہیں ان کا بھی وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ چھوت کو فروغ دے رہے ہیں، نفرت کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس نے یہ فرمان جاری کیا ہے، اور اس کا اثر بھی دکھنے لگا۔ ابھی کل کی نیوز ہے، میں سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ صرف نام لگانے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں، آج جو وہاں پر بیٹھے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نام لگا کر، اگر اس نے کہہ دیا کہ نام لکھو دکانوں پہ، تو تمہیں پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ نام چھپا کیوں رہے ہو؟ نام لگانے میں کیا پریشانی؟ بھائی نام لگانے میں پریشانی نہیں ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں بالکل اپنی پوری شناخت کے ساتھ تم دھندا کرو، پوری پہچان کے ساتھ دھندا کرو، داڑھی ٹوپی لگا کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ دھندا کرو، اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری پہچان کے ساتھ تم دھندا کرو۔ بھائی پہچان بتانے، نام بتانے سے دقت نہیں ہے، دقت یہ ہے کہ یہاں حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جیسے حکومت کی طرف سے یہ فرمان آیا کہ بھائی سب لوگ اپنا اپنا نام بتائیں اور اپنی اپنی دکانوں پہ نام لکھیں، اس کا اثر یہ ہوا کہ مظفر نگر کی پرشاسن نے جا کر کے باقاعدہ دکان والوں کو، ڈھابے والوں کو، ریسٹورنٹ والوں کو کہنا شروع کیا کہ صرف نام لکھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو غیر مسلم دکاندار تھے ان سے جا کر کے کہا اگر تمہارے یہاں کوئی مسلمان ورکر ہے، کام کرنے والا مسلمان لڑکا ہے، تو اس کو نکالو اپنی دکانوں سے۔ اور 3 مسلمانوں کو، کل 3 لڑکے تھے ایک ڈھابے سے، 3 مسلمان ورکر کو نکال دیا گیا، جبکہ ڈھابے والے کا کہنا ہے کہ ہمارے یہ جو مسلمان ورکر تھے، لڑکے تھے، یہ باقاعدہ کاوڑیوں کا استقبال کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، لیکن پرشاسن کا یہ زور پڑا، دباؤ پڑا کہ نہیں، ان کو نکالو، ان کو نوکریوں سے بے دخل کرو، ان کو نکال دیا گیا۔ تو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے بہرحال جو حکومت کی طرف سے یہ فرمان آیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی انصاف پسند ہندو ہے وہ مذمت کر رہا ہے، کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں مسلمانوں سے کہوں گا میرے بھائیوں، تم ایمانداری کے ساتھ دھندا کرو، اور نام لکھنے کی کیا بات، تم نام بھی لکھو، داڑھی ٹوپی لگا کر کے دھندا کرو، پوری شناخت کے ساتھ دھندا کرو، اور دھندا ایمانداری کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ، تمہارے جو مال ہو، تمہارے جو پروڈکٹ ہو وہ بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور وہی اتنا کلیئر اخلاق اپنا رکھو اور اتنی ایمانداری کے ساتھ جو اسلام نے بتایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرنا، کسی کے ساتھ چیٹنگ بازی مت کرنا، 5 روپے کا سامان 50 روپے کا بتا کر کے مت بیچنا، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کا دھوکہ مت کرنا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سچ بول کر کے امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تمہیں نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ تو تم پوری شناخت کے ساتھ دھندا کرو، پوری پہچان کے ساتھ دھندا کرو، اور اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ مال کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں تمہارے پاس نام لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے بھائی، نام نہ بھی لکھ دینا تب بھی یہ جو نفرتی لوگ ہیں، جو اندھ بھکت ہیں، جو تم سے نفرت کرتے ہیں، جن کو دلوں میں ذہنوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، تم نام نہ بھی لکھو نا تب بھی ان کو اگر شک ہوگا کہ یہ مسلمان ہے تو تمہاری دکانوں کے قریب نہیں آئیں گے۔ نام نہ بھی لکھو تو نہیں آئیں گے، چونکہ ان کے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، نفرت بھری ہوئی ہے۔ لیکن جو امن پسند ہندو ہے، جو ملک کی خوبصورتی کو بگاڑنا نہیں چاہ رہا، جو جمہوریت کو باقی رکھنا چاہ رہا ہے، تم نام لکھو یا نہ لکھو، اگر تمہارے پاس مال کی کوالٹی ہے، تمہارے پاس ایمانداری ہے، تمہارے اندر اخلاق ہے، تمہاری بولوں میں مٹھاس ہے، تو چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر کوئی تمہاری دکان پہ آئے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، تم بالکل اپنی پوری شناخت کے ساتھ نام لکھنے سے مت گھبراؤ۔ اس کی جو نیت ہے رہے دشمن کی نیت۔ اور یہ سوشل بائیکاٹ صرف تمہارا آج کوئی تھوڑی نہ ہوا ہے، مسلمانوں کا بائیکاٹ یہ میرے حضور کے دور میں بھی ہوا تھا۔ 3 سال تک میرے حضور کو شیعہ ابی طالب میں قید رکھا گیا تھا، مسلمانوں کو قید رکھا گیا تھا، لیکن کیا مسلمان مر گئے تھے؟ کیا اسلام مٹ گیا؟ مشکلات آئی تھی، تکلیفیں تھوڑی برداشت کی تھیں، لیکن میرے بھائی اگر تمہارے معاملات ٹھیک ہیں اور تم ایماندار ہو تو پھر تمہیں کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ تمہیں جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ اللہ تمہیں اتنی ترقی دے گا۔ بس تم اپنے معاملات کلیئر کر لو، ایمانداری لے آؤ، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، سچائی اپنے اندر پیدا کرو اور تجارت کرو۔ اپنے بچوں کو بزنس سکھاؤ، اپنے بچوں کو بزنس سکھاؤ، کیونکہ بزنس اور تجارت ہی میں نے بتایا شروع میں کہ یہی وہ اہم کڑی ہے کہ جس سے کوئی سماج ترقی کرتا ہے، اس کو عزت ہاتھ آتی ہے۔